بسم اللہ الرحمن الرحیم اوین ذلا بوضع میتۃ او بہیمۃ او بتفخیذ او بتبطین او قبلۃ او لمس۔ ہم ان چیزوں کا باب پڑھ رہے ہیں کہ جن کے کرنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا لیکن کفارہ لازم نہیں ہوگا۔ ایسی 57 چیزیں تھیں، ان 57 چیزوں میں سے ہم نے 37 پڑھ لی تھی۔ اب 38ویں صورت کو جہاں سے بیان کر رہے ہیں، 38ویں صورت کو بیان کرنے سے پہلے پچھلی 2 صورتوں پر ذرا دوبارہ نظر ثانی کر لیجئے کہ 35-36 صورت میں فرمایا تھا کہ او تسحر او جامع شاکن فی طلوع الفجر وہو طالع، کہ یا پھر سحری کھائی یا جماع کیا اس حال میں کہ وہ شک کرنے والا تھا فجر کے طلوع میں، اور فجر طلوع ہو گئی، تو اس صورت میں روزہ ٹوٹے گا لیکن کفارہ لازم نہیں ہوگا۔ یعنی سحری کھا رہا تھا اور اس کو شک تھا کہ فجر طلوع ہو گئی ہے، یا جماع کر رہا تھا اور اس کو شک تھا کہ فجر طلوع ہو گئی ہے یا نہیں، اور حقیقت یہ تھی کہ فجر طلوع ہو گئی تھی، تو روزہ نہیں ہوگا، یعنی روزہ ٹوٹ جائے گا، کفارہ لازم نہیں آئے گا۔ اور 37ویں صورت میں فرمایا تھا صاحب کتاب نے کہ او افطر بظن الغروب والشمس باقیۃ، کسی نے روزہ افطار کر لیا سورج کے غروب ہونے کے ظن کے ساتھ، اور حقیقت یہ تھی کہ سورج جو تھا ابھی غروب نہیں ہوا تھا، باقی تھا۔ جہاں پر پچھلی صورت میں شک کے الفاظ فرمائے اور 37ویں صورت میں ظن کے الفاظ فرمائے تھے، تو ظن کو اور شک کو ذرا سمجھ لیجئے کہ ظن اور شک کسے کہتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ ظن کی 2 صورتیں ہیں، ایک ظن اور ایک ظن غالب۔ جو ظن ہوتا ہے وہ فقہا کے نزدیک شک کی ہی طرح ہوتا ہے۔ اب ظن کسے کہتے ہیں؟ ظن یہ ہوتا ہے کہ دونوں جانبیں، یعنی کسی کام کا ہونا یا نہ ہونا میں سے ایک جانب تھوڑی قوی ہو، یعنی 2 جانبیں ہوں کہ کسی شے کا پایا جانا یا نہ پایا جانا برابر ہو، یا ایک جانب کو تھوڑی سی ترجیح دی گئی ہو، تو یہ ہوگا ظن، یعنی 50% یا 60% ہو، اور حقیقت یہ ہو کہ اس پر دل نہ جم رہا ہو، یعنی دونوں جانبوں میں سے دونوں جانبیں یا تو برابر ہوں یا کسی ایک جانب کو ترجیح دے دی گئی ہو لیکن اس پر دل مطمئن نہ ہو رہا ہو، تو یہ ہوگا ظن۔ اور اسی طرح اگر دونوں جانبیں برابر نہ ہوں، برابر سے بھی کم ہوں، تو یہ پھر شک ہوتا ہے، یعنی 40% 30% اتنا اگر ایک جانب ہے، گمان ہے، یا اردو میں گمان کہہ لیں، تو اس کو بہرحال شک کہیں گے، یعنی کسی کام کا ہونا یا نہ ہونا میں اگر دل بالکل برابر ہے تو 50-50 ہے، تو یہ ہوگا ظن۔ یا پھر ایک جانب تھوڑی سی راجح ہے، یعنی 60-70% ہے لیکن دل مطمئن نہیں ہو رہا، تو یہ بھی ہوگا ظن۔ اور اگر معاملہ برابر نہیں ہے، تھوڑا کم کی طرف ہے، تو یہ ہوگا شک۔ اور اگر دل مطمئن ہو گیا تو یہ ظن غالب ہوگا، اور ظن غالب یقین کے درجے میں ہوتا ہے۔ تو یہ شک اور ظن میں فرق کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے فقہ کی کتابوں میں، کہ شک جو ہوتا ہے وہ 50% سے بھی نیچے ہوتا ہے،
اور زن جو ہوتا ہے وہ 50% ہوتا ہے یا 50 سے تھوڑا زیادہ ہوتا ہے، لیکن اس پر دل جم نہیں رہا ہوتا. تو زن مطلقاً جو زن ہوتا ہے وہ شک کی ہی قسم میں شامل کیا جاتا ہے. جو زن غالب ہو یعنی راجے جانب زیادہ ہو اور اس پر دل بھی جم جائے تو پھر یعنی 70% اگر ہے اور دل نہیں جم رہا تو یہ زن ہوگا، مطلقاً زن ہوگا. لیکن 70% ہے اور دل جم رہا ہے تو پھر یہ زن غالب ہوگا. اور زن غالب یقین کے ساتھ ہوتا ہے، مطلقاً زن شک جانب ہوتا ہے. آگے فرمایا اوِنزل بِوَطْءِ مَيْتَةٍ او بہیمۃ او بتفخیذ او بتبتین او قبلۃ او لمس. یہ 38 سے 43 تک صورتیں بتلا رہے ہیں. فرمایا یا انزال ہو گیا یعنی غسل فرض ہو گیا، یا کسی کو انزال ہوا بِوَطْءِ مَيْتَةٍ مردے کے ساتھ وطی کرنے سے، او بہیمۃ یا جانور کے ساتھ وطی کرنے سے، او بتفخیذ یا عورت کی یا بیوی کی رانوں میں وطی کرنے سے، او بتبتین یا بیوی کے بطن یعنی پیٹ پر وطی کرنے سے، او قبلۃ یا چومنے سے، او لمس یا چھونے سے. ان صورتوں میں اگر انزال ہو گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا، لیکن کفارہ لازم نہیں ہوگا. کفارہ اس لیے لازم نہیں ہوگا کہ یہاں پر کمال جماع نہیں پایا جاتا. جماع کا جو کمال ہے یا جو شہوت کی جو کماحق تسکین ہوتی ہے جس جماع کے ساتھ، وہ یہاں پر نہیں پائی جا رہی. تو اس صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا لیکن کفارہ لازم نہیں ہوگا. کسی نے مردے کے ساتھ، جانور کے ساتھ، عورت کی رانوں میں یا عورت کے پیٹ پر یا چومنے سے یا چھونے سے وطی کی اور انزال ہو گیا تو قضا ہوگی، کفارہ نہیں ہوگا. اوِفسد صوم غیر اداء رمضان یا کسی نے فاسد کیا روزے کو رمضان کے مہینے کی ادا کے علاوہ، یعنی رمضان المبارک کے مہینے کا ادا روزہ نہیں تھا بلکہ کوئی اور روزہ تھا، یعنی اور مہینے میں روزہ رکھ رہا تھا، چاہے وہ رمضان کے روزے کی قضا رکھ رہا ہو یا منت کا روزہ ہو یا نفلی روزہ ہو. رمضان کی ادا کے علاوہ وہ اگر اس نے روزہ توڑ دیا تو قضا ہوگی، کفارہ نہیں ہوگا. کفارہ کے لیے شرط ایک یہ بھی ہے کہ وہ رمضان کا روزہ ہونا چاہیے. اگر رمضان کا روزہ نہیں ہے، رمضان المبارک میں روزہ وہ نہیں رکھ رہا، تو رمضان کا ادا روزہ وہ نہیں رکھ رہا تو اس پر کفارہ نہیں ہوگا، صرف قضا ہوگی. اس کی وجہ یہ ہے کہ کفارہ کے لیے یا کفارہ کے وجوب کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ اس میں رمضان کے مہینے کی حد تک پائی جائے تو تب کفارہ ہوتا ہے. کیونکہ اس صورت میں یعنی رمضان کے مہینے کے علاوہ اگر کسی نے روزہ توڑ دیا تو رمضان المبارک کے مہینے کی حد تک یا اس کی توہین نہیں پائی جاتی، تو اس وجہ سے کفارہ بھی نہیں ہوگا. او وطیت وہی نائمۃ 45ویں صورت یہ بتلا رہے ہیں یا عورت کے ساتھ وطی کی وہی نائمۃ اس حال میں کہ وہ عورت سوئی ہوئی تھی تو روزہ ٹوٹ جائے گا لیکن کفارہ لازم نہیں ہوگا. اس لیے یہاں بھی وجہ یہی ہے کہ جنایت یہاں پر نہیں پائی جاتی، یعنی پوری طرح جرم یہاں پر نہیں پایا جاتا، کمال جماع نہیں پایا جاتا، یا یوں کہہ لیں کہ شہوت کی جو تسکین ہے وہ یہاں پر نہیں پائی جاتی. گویا کہ سوئی ہوئی عورت کے ساتھ جماع کرنا ایسے ہے جیسے جانور وغیرہ کے ساتھ یا مردے وغیرہ کے ساتھ جماع کرنا، کہ وہاں پر شہوت کمال شہوت نہیں پایا گیا،
جہاں بھی کمال شہوت یا کمال تسکین نہیں پائی گئی تو کفارہ لازم نہیں ہوگا۔ او اقترت فی فرجہا علی الاصح، یا 46ویں صورت یہ بتلا رہے ہیں کہ یا کسی عورت نے اپنی فرج میں، اپنی شرمگاہ میں قطرے ٹپکائے، یعنی اپنی فرج میں قطرہ ٹپکایا، تو صحیح تر قول کے مطابق روزہ ٹوٹ جائے گا لیکن کفارہ لازم نہیں ہوگا۔ یعنی اگر کسی عورت نے اپنے اگلے مقام پر قطرہ اندر داخل کیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا، کفارہ لازم نہیں ہوگا۔ اود خلا اصبعہ مبلولۃ بماء او دہن فی دبرہ، 47ویں صورت بیان کی کہ اود خلا، یا کسی مرد نے داخل کی اصبعہ اپنی انگلی، مبلولۃ وہ انگلی کی جو تر تھی، بماء پانی کے ساتھ، او دہن یا تیل کے ساتھ، فی دبرہ اپنی دبر میں، یعنی اپنے پچھلے مقام میں۔ اگر کسی شخص نے اپنے پچھلے مقام میں تیل یا پانی سے تر انگلی داخل کی، روزہ ٹوٹ جائے گا، کفارہ لازم نہیں ہوگا۔ او ادخلتہ فی فرجہا الداخل فی المختار، 48ویں صورت ارشاد فرما رہے ہیں کہ جب پھر کسی عورت نے داخل کی اپنی انگلی، اور وہ انگلی تر تھی، یعنی یا پانی کے ساتھ یا تیل کے ساتھ، اپنی فرج میں، اور فرج داخل میں یعنی اپنے اگلے مقام کے اندرونی حصے میں، مختار قول کے مطابق، اختیار کی ہوئے قول کے مطابق روزہ ٹوٹ جائے گا لیکن کفارہ لازم نہیں ہوگا۔ اود خلا قطنا فی دبرہ او فی فرجہا الداخل وغیبہا، 50ویں صورت یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ 49ویں اور 50ویں صورت، اود خلا قطنۃ، یا کسی مرد نے روئی داخل کی، فی دبرہ اپنی دبر میں، یعنی اپنے پچھلے مقام میں کسی نے روئی داخل کی، او فی فرجہا الداخل، یا عورت نے اپنی فرج داخل میں روئی داخل کی۔ فرج یعنی عورت کی فرج کے فقہ میں دو حصے بیان کیے جاتے ہیں، ایک فرج خارج، ایک فرج داخل۔ فرج خارج وہ ہے جو بیرونی حصہ ہوتا ہے، یعنی جو عام طور پر عورت کو دکھتا ہے، باہر سے نظر آتا ہے۔ ایک ہے فرج داخل، وہ اندرونی حصہ ہے کہ جو عام طور پر باہر سے نظر نہیں آتا۔ تو اگر کسی عورت نے فرج داخل میں یعنی اپنی فرج کے اندرونی حصے میں روئی داخل کی، وغیبہا، اور وہ روئی اس میں غائب ہو گئی، فرج داخل میں روئی غائب ہو گئی، تو روزہ ٹوٹ جائے گا، کفارہ لازم نہیں ہوگا۔ اود خلا حلقہ دخانا بصنعہ، 51ویں صورت بیان فرما رہے ہیں، اود خلا، یا کسی مرد نے یا عورت نے بھی داخل کیا حلقہ اپنے حلق میں، دخانا دھوئیں کو، روزہ دار نے اپنے حلق میں دھوئیں کو داخل کیا، بصنعہ اپنے عمل کے ساتھ یا جان بوجھ کر، اپنے کیے سے دھواں اپنے حلق میں روزہ دار نے داخل کیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا، کفارہ لازم نہیں ہوگا۔ یعنی جہاں بھی یہ بھی مسئلہ نکالا جا سکتا ہے کہ سگریٹ پینے سے روزہ ٹوٹ جائے گا لیکن کفارہ لازم نہیں ہوگا۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ جان بوجھ کر روزہ دار اپنے عمل سے دھواں حلق کے نیچے داخل کر رہا ہوتا ہے۔ ہاں، خود بخود اگر داخل ہو گیا، یعنی کہیں پر دھواں تھا اور وہ گزر رہا تھا، خود بخود حلق میں یا ناک کے ذریعے داخل ہو گیا تو پھر روزہ بھی نہیں ٹوٹے گا۔ جان بوجھ کر دھوئیں کو داخل کیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا لیکن کفارہ لازم نہیں ہوگا۔
اسی طرح حقہ پینے سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا لیکن کفارہ لازم نہیں آئے گا۔ جہاں بھی حقہ میں بھی جان بوجھ کر وہ دھوئیں کو اپنے حلق کے نیچے داخل کر رہا ہے۔ واللہ اعلم بحقیقت الکلام۔